تشریف لا چکے ہیں، جن کے آنے سے قبل میں شاعر سے چند اشعار مستعار لے کر یوں کہوں گا: میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گی کوئی ظلمت و کپالا، مجھے فکر امن عالم، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ جناب حضرت راشد خالد محمود سومرو صاحب دعوت برکاتہم العالیہ خطاب فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، جرنیل جمعیت علامہ راشد محمود سومرو صاحب، سندھ کا ٹائیگر، سندھ کا ہیرو راشد سومرو، سندھ کا ٹائیگر، سندھ کا ہیرو، تیرا ہیرو میرا ہیرو، تیرا ہیرو میرا ہیرو، یہ پیارا پیارا سومرو۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم۔ صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام جناب صدر جلسہ، معزز اکابر علماء اکرام اور پنڈال میں موجود غیرت مند، جرأت مند، دلیر اور مجاہد ساتھیوں، میں آج کے اس ختم نبوت اور ناموں سے صحابہ
کانفرنس کے انعقاد پر جمعیت علماء اسلام، جمعیت طلباء اسلام UC 26 کے عہدیداران اور بالخصوص ہمارے بھائی حافظ اللہ رحمانی صاحب، مولانا توصیف الرحمان صاحب، مولانا زاہد صاحب، ماسٹر صادق صاحب، بھائی عبداللہ صاحب اور دیگر ساتھیوں کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان ساتھیوں کی اس محنت کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ عزیزان مکرم، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب سے یہ کٹ پتلی حکمران ہمارے سر پر مسلط ہوئے ہیں، ان نااہل حکمرانوں کے آنے کے بعد جہاں پاکستان کا عوام مسائل سے دوچار ہے، جہاں غریب عوام دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، جہاں نوجوان روزگار کے لیے پریشان ہے، وہی اس نااہل حکمرانوں کی وجہ سے ہمارا ملک داخلہ اور خارجہ پالیسی میں ناکامی کی وجہ سے خطے میں تنہائی کا شکار ہے، وہی GDP کی شرح مائنس میں جا رہی ہے، وہی کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ ایک طرف معاشی مسائل ہیں، ایک طرف بے روزگاری کے مسائل ہیں، ایک طرف ملک داخلہ اور خارجہ پالیسی میں تباہی کے کنارے پر پہنچایا گیا ہے، ایک طرف کشمیر کا سودا کر دیا گیا ہے، تو دوسری طرف مدینے کی ریاست کا نعرہ دینے والے ملک کو مدینے کی ریاست بناؤں گا، یہاں اسلامی نظام نافذ کروں گا، مدینے کی ریاست کا نظام لاؤں گا کا نعرہ دینے والے نے اسلامی تشخص کو داؤ پر لگایا ہے، مسلمانوں کی ایمانی غیرت کو داؤ پر لگایا ہے، وہ پاکستان کو بھی کمزور کر رہا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو بھی کمزور کر رہا ہے۔ آج کے اس عظیم اجتماع میں ہم واضح کہنا چاہتے ہیں، جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم پاکستان زندہ باد کے بھی نعرے لگائیں گے، پاکستان کی بھی چوکیداری کریں گے، ختم نبوت زندہ باد کے بھی نعرے لگائیں گے، ناموس صحابہ کے بھی نعرے لگائیں گے، تو انشاءاللہ مساجد مدارس زندہ باد کے بھی نعرے بلند کریں گے۔ نعرہ تکبیر، شان تحفظ ختم نبوت، عظمت صحابہ حضرت مولانا راشد سمرو صاحب، نعرہ تکبیر۔ میں آج اس عظیم اجتماع میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے نعرہ دیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 70 سال گزر گئے، کیا یہاں لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ ہوا ہے؟ بھائی جو کہتا ہے کہ ہوا ہے وہ بولے، ہوا ہے؟ تو پھر نہیں کی آواز تو آنی چاہیے۔ بھئی اتنا بڑا مجمع ہے، آپ سے پوچھتا ہوں، لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ ہوا ہے؟ قرآن کا قانون نافذ ہوا ہے؟ شریعت کا نظام نافذ ہوا ہے؟ کیا پاکستان مدینے کی ریاست بنا ہے؟ تو پھر آج اس عظیم اجتماع میں سوال پوچھتا ہوں، ارباب اقتدار سے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستان کے مقتدر قوتوں سے، کہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ حقیقت پر مبنی تھا یا لولی پاپ تھا؟
یہ حقیقت پر مبنی نعرہ تھا یا آپ نے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے نعرہ دیا تھا؟ اگر حقیقت پر مبنی تھا تو پھر اسلام نافذ کیوں نہیں ہوا؟ بھائی غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو تو صحیح بھائی، غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر حقیقت پر مبنی تھا تو لا الہ الا اللہ کا نظام کیوں نافذ نہیں ہوا؟ اور اگر لالی پاپ تھا تو قوم کو بتلاؤ کہ آپ نے قوم کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، قوم کے ساتھ فراڈ کیا تھا۔ اگر ہماری سوچ اور سوال غلط ہے تو پھر آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ اس دھرتی پر امریکہ اور برطانیہ کا نظام نہیں چلے گا، یہاں نظام چلے گا تو محمد عربی کی شریعت کا نظام چلے گا۔ نعرہ تکبیر! قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا۔ قائد تیرا ایک اشارہ۔ چلو 70 سال گزر گئے، آپ نے لا الہ الا اللہ کا نظام تو نہیں دیا، آپ کے لیے مجبوریاں تھی، عالمی پریشر تھا، آپ کے سر پر امریکہ کی بندوق تھی، عالمی اسٹیبلشمنٹ کی بندوق تھی، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ کا نعرہ دیا، نظام تو نہیں دیا؟ 15 سال کے بعد آپ نے ایک اور نعرہ دیا، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان۔ آپ نے لا الہ الا اللہ تو نہیں دیا، کیا قوم کو روٹی کپڑا اور مکان دیا؟ کیوں؟ یہ نعرہ بھی دھوکہ تھا، لولی پاپ تھا یا حقیقت پر مبنی تھا؟ اگر حقیقت پر مبنی تھا تو لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان کیوں نہیں ملا؟ اگر لولی پاپ تھا تو زیادہ دیر آپ قوم کے سامنے نہیں چھپ سکتے۔ چلیں، آپ نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ تو نہیں دیا، آپ نے روٹی کپڑا اور مکان تو نہیں دیا، آپ نے پھر 10-15 سال اور 20 سال کے بعد نعرہ دیا کہ بھائی ملک ایسے ترقی نہیں کرے گا، ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ IMF کے قرض اتارو، ورلڈ بینک کے قرض اتارو، قرض اترے گا ملک سنورے گا، اور نعرہ دیا قرض اتارو ملک سنوارو۔ دیا یا نہیں دیا؟ پہلے نعرہ لا الہ الا اللہ کا، پھر نعرہ روٹی کپڑا اور مکان کا، پھر نعرہ قرض اتارو ملک سنوارو کا۔ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نعرہ حقیقت پر مبنی تھا آپ کا یا لولی پاپ تھا؟ اگر حقیقت پر مبنی تھا تو ملک کا قرض کیوں نہیں اترا؟ ملک کی تقدیر کیوں تبدیل نہیں ہوئی؟ چلو، لا الہ الا اللہ کا نظام بھی نہیں دیا، روٹی کپڑا اور مکان بھی نہیں دیا، آپ نے قرض بھی نہیں اتارا، پھر 10-15 سال 20 سال کے بعد آپ نے نعرہ دیا، کون سا؟ تبدیلی تبدیلی تبدیلی۔ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا، قرضہ نہیں لوں گا، قرضہ لیا تو خودکشی کر لوں گا، 22 سے لوگ کمانے کے لیے آئیں گے۔ آپ نے نعرہ دیا کہ ملک کو مدینے کی ریاست بنائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تبدیلی کا نعرہ حقیقت پر مبنی تھا یا قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے تھا؟ آؤ آج آپ کے تبدیلی کے نعرے کا ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ اور کوئی تبدیلی تو نہیں ملی، اور کوئی تبدیلی تو نہیں ملی، شادیوں کی تبدیلی ضرور ملی۔ پھر کہا قرضہ نہیں لوں گا، قرضہ لیا تو خودکشی کروں گا۔ 47 سے لے کر 2018 تک پاکستان کا قرضہ ایک طرف، 2 سال میں عمران خان نے جو قرضہ لیا ہے وہ 70 سال کے قرضے پر بھاری ہے، اور 2 سال میں 6000 ارب ڈالر سے زیادہ قرضہ لے کر عمران خان نے پاکستان کو قرضوں کے دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ دوسری بات، 1 کروڑ نوکریاں دے گا، 1 کروڑ نوکریوں کی جگہ پر 25 لاکھ نوجوانوں کو پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر سے بے روزگار کیا، اور نعرہ دیا 50 لاکھ گھر دوں گا۔ صرف 2 سال میں انکروچمنٹ کے نام پر 25 لاکھ گھروں کو بلڈوزر کیا گیا ہے۔
پھر نعرہ دیا کیا نعرہ دیا؟ باہر سے لوگ کمانے کے لیے پاکستان آئیں گے. اور جب اقتدار پر بیٹھتے ہی کہا باہر کے لوگ جو کمانے کے لیے آئیں گے سو آئیں گے، آپ نے انڈے کٹو مرغیوں پر قوم کو چلانا ہے اور گزارا کرنا ہے. دیہاتی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ساری زندگی یہی انڈے کٹے مرغیاں تو پالیں، اگر انڈے کٹو مرغیوں سے کام چلتا تو پھر تمہاری تبدیلی کا کیا فائدہ؟ اس نے کہا اچھا انڈو کٹو مرغیوں سے کام نہیں چل رہا، چلو ایسا کرو لنگر خانے پہ آؤ، میں لنگر چلاؤں گا. وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر لنگر چلانے والا کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اگر لنگر وزیر اعظم کی کرائیٹیریا ہے تو بدبخت تم سے اچھا لنگر تو میں چلا رہا ہوں، پھر وزیر اعظم مجھے ہونا چاہیے. اچھا انڈو کٹو مرغیوں سے بھی کام نہیں چلتا، اچھا لنگر سے بھی کام نہیں چل رہا، چلو ایسا کرو بھنگ پیو مست جیو، بھنگ پیو مست جیو. بھنگی سارے کھڑے ہو گئے. بھنگیوں نے کہا کہ یہ حال تو بھنگ پی کر ہوا ہے. اوہو انڈوں کٹوں مرغیوں سے بھی کام نہیں چلا، لنگر سے بھی نہیں چلا، بھنگ سے بھی. اچھا ایسا کرو گھبرانا بالکل نہیں ہے، سکون صرف قبر میں ملے گا. بالکل نہیں گھبرانا، یہ بدبخت ہمارا وزیر اعظم ہے جو ملک کو توڑنا چاہتا ہے، ملک کو تباہی کے کنارے پر لا کے کھڑا کیا ہے. یہ آپ کی ناکام داخلہ اور خارجہ پالیسی ہے کہ ہندوستان اکیلا ہمارا دشمن تھا، آج خطے میں ہم تنہائی کا شکار ہیں. یہ آپ کی پالیسی ہے، ہمارا شہر کشمیر ہم سے الگ ہو چکا ہے. یہ تو آپ کے روزگار کی شرح، یہ تو آپ کے قرضے کی شرح، یہ تو آپ کے گھروں کی شرح. لیکن کیا کہا؟ مدینے کی ریاست بناؤں گا. چلو آؤ اس نعرے کا جائزہ لیتے ہیں کہ مدینے کی ریاست بنی یا نہیں بنی. اسکول کے کتابوں میں سے، سرکاری نصاب تعلیم میں سے سیرت کے مضمونوں کو نکال دیا گیا ہے. اب پچھلے سال کے نویں جماعت کے کلاس کی کتاب انگریزی کی اٹھائیں اور اس جماعت کی اٹھائیں، اس سال کی خاتم النبیین کے لفظ کو نکال دیا گیا ہے. مجھے خود بلا کے کہا گیا کہ آپ راستے سے ہٹ جاؤ، ہم مدارس کے نصاب کو تبدیل کریں گے. میں نے کہا سن لو، جب تک جمعیت کا ایک کارکن زندہ ہے کسی مائی کے کال کو مدارس کی طرف میری آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے. قائد تیرے جرت کو، قائد تیری بصیرت کو، قائد تیری سیاست کو. 25 لاکھ بے روزگار لوگ ہوئے، 25 لاکھ کے قریب گھر منہدم ہوئے. پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لیا، انڈوں کٹوں مرغیوں بھنگ اور لنگر سے قوم کو قبر تک پہنچایا. کشمیر کو بیچا، اسکول کے نصاب تعلیم سے سیرت کے مضامین کو نکال دیا گیا، مدارس کے نصاب تعلیم کو تبدیل کرنے کی کوششیں کی گئی. صرف یہاں تک نہیں، عمران خان کے ان 2 سالوں میں قائدیانیت کو پروان چڑھایا گیا. کراچی میں صدر میں قائدیانیوں کی مسجد، عمرکوٹ تھرپار کر میرپور خاص میں نادرا کے لسٹوں سے قائدیانیوں کا خانہ ختم کر دیا گیا. نواب شاہ میں 38 قائدیانیوں کے مبلغ، جس میں 6 مرد 32 خواتین ہیں، گھر گھر جا کر مسلمانوں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو قائدیانی بنا رہے ہیں. اور تھرپار کر میں 400 مکاتب میں معصوم بچوں کو غلام احمد قائدیانی پڑھایا جا رہا ہے. پھر میں آج یوسی 26 والوں، آج آپ سے سوال پوچھنے آیا ہوں. آج آپ سے سوال پوچھنے آیا ہوں. مجھے بتلاؤ یہ مدینے کی ریاست کا نمائندہ ہے یا قائدیانیوں کا نمائندہ ہے؟ بولو بھائی. جو ختم نبوت کے دیوانے اور متوالے اور عشاق ہیں وہ ذرا بآواز بلند بولے، یہ ختم نبوت کا نمائندہ ہے یا قائدیانیوں کا نمائندہ ہے؟ تو پھر اس کو ببانگ توہل کہنا چاہتا ہوں کہ سن لو، یہ پاکستان
تمہارے باپ دادا کی جاگیر نہیں، یہ پاکستان محمد عربی کے غلاموں کی جاگیر ہے۔ کسی بھائی کے لال کو ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کی اجازت نہیں دیں گے، قائدیانیت کو پروان چڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جب تک جان میں جان ہے انشاءاللہ ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ اور چند ٹکے کے ملعون، چند کرائے کے ملعون لا کر اسلام آباد اور کراچی میں حضرات صحابہ اکرام کے شان میں گستاخی کروائی گئی۔ ایک منظم سازش کے تحت شیعہ سنی فسادات کرانے کی سازش کی گئی۔ قومیت کے بنیاد پر قوم کو لڑایا جا رہا ہے، لسانیت کے بنیاد پر قوم کو لڑایا جا رہا ہے، مذہبی مسلکی بنیادوں پر قوم کو لڑایا جا رہا ہے۔ میں آج واضح کہنا چاہتا ہوں، حضرات صحابہ اکرام کے شان میں گستاخی کسی صورت قبول نہیں ہے۔ گستاخی کرنے والوں کی زبان کو کتی سے نکال کر ان کو سزا دی جائے۔ کیا یہ آپ کو مطالبہ منظور ہے؟ دیکھیں حضرات علماء اکرام، عزیز طلباء اعظام، عہدیداران اعظام، ایک بات کو سمجھنا ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میرے گفتگو کے آخری الفاظ ہیں، میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، آپ کی توجہ ہے؟ یہ جملے میرے خاص طور پر عہدیداروں کے لیے، یہ جملے میرے اکابر علماء کے لیے ہیں اور عزیز طلباء کے لیے، کہ یہ سمجھو کہ یہ سازشیں کیوں ہو رہی ہیں، یہ لسانی بنیادوں پر لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں، یہ قبائلی بنیادوں پر لڑائی کیوں ہو رہی ہے، یہ مسلک کی بنیاد پر لڑائی کیوں ہو رہی ہے۔ یہ میری ضرورت تو نہیں، لسانی بنیاد پر لڑائی میری ضرورت تو نہیں، قبائلی بنیاد پر لڑائی میری ضرورت تو نہیں، مذہبی مسلک کی بنیاد پر لڑائی میری ضرورت تو نہیں۔ اگر میری ضرورت ہوتی تو میں پی ڈی ایم کا حصہ نہ ہوتا، میری ضرورت ہوتی میں متحدہ مجلس عمل کا حصہ نہ ہوتا، جہاں مختلف قومیں، مختلف مسلک، مختلف جماعتیں ہیں۔ متحدہ مجلس عمل میں میری شمولیت، پی ڈی ایم میں میری شمولیت اس بات کی خماسی ہے کہ لسانی بنیادوں پر، قبائلی بنیادوں پر، مذہبی مسلکی بنیادوں پر لڑائی میری ضرورت نہیں ہے۔ یہ لڑائی اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ قوم عمران خان کی ناکام پالیسیوں کو نہ دیکھ سکے، قوم عمران خان کا تعاقب نہ کر سکے، قوم نال حکمرانوں کے خلاف میدان میں نہ نکل سکے، قوم لسانی بنیادوں پر لڑتی رہے، قوم قبائلی بنیادوں پر لڑتی رہے، قوم مسلکی اور مذہبی بنیادوں پر لڑتی رہے۔ قوم کو لڑاؤ اور عمران خان کو حکومت کراؤ۔ لیکن آج کے اس عظیم اجتماع میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ابن مفتی محمود مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں تمہارے کٹ پتلے حکمرانوں کے اقتدار کا جنازہ ضرور پڑھیں گے۔ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ 15 کامیاب ملین مارچ، 15 کامیاب ملین مارچ، آزادی مارچ، پلان بھی، پشاور کا جلسہ۔ اب 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں، 18 کو کراچی میں، 25 کو کوئٹہ میں، پھر لاہور میں، پھر پشاور میں، پھر ملتان میں، لاڑکانہ میں 29 نومبر کو۔ جب یہ جلسوں کا شیڈول آیا ہے تو انہوں نے دبانے کی کوشش کی۔ کس کے ذریعے؟ نیب کے ذریعے۔ میں آج اس عظیم اجتماع میں کہتا ہوں، مولانا فضل الرحمان کے خلاف تمہارے نیب کے نوٹسز کو جمیعت کے یہ چیالے اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ سن لو، مولانا فضل الرحمان کی طرف اگر کوئی انگلی بڑھی تو انشاءاللہ اس انگلی کو کاٹ کر پھینک دیں گے۔ نعرہ تکبیر!
مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام. کوئی نہ دب رہا ہے، کوئی نہ جھک رہا ہے، کوئی نہ پیچھے ہٹ رہا ہے، تو اس کا نام ہے مولانا فضل الرحمان، جو نہ دب رہا ہے، نہ جھک رہا ہے، نہ ہٹ رہا ہے. دھول چاٹ لی انہوں نے. 8 سال سے فائلوں کی دھول چاٹ رہے ہیں کے پی کی میں. 2 سالوں سے کشمیر کمیٹی کے فائلوں کی دھول چاٹ رہے ہیں. الحمدللہ 1 روپے کی کرپشن کا الزام میرے قائد پر ثابت نہیں کر سکتے. او بھائی رضا کرو، او بھائی جان شور مکہ بابا الکا شور مکہ. دیر مہربانی. دھول چاٹ 1 روپے کی کرپشن نہیں مل رہی ان کو. اب مولانا کا راستہ کیسے روکیں، مولانا کو کیسے جھکائیں اور دبائیں. قوم کا لسانی اور قبائلی اور مسلک کی بنیادوں پر لڑاؤ تاکہ کوئی تحریک میں میدان میں نہ نکل سکے، کوئی ختم نبوت کی بات نہ کر سکے، کوئی ناموس صحابہ کی بات نہ کر سکے، کوئی داڑھی کی، پگڑی کی، مسجد کی، مدرسے کی بات نہ کر سکے، کوئی غریبوں، مسکینوں، حاریوں، مزدوروں کی بات نہ کر سکے، کوئی وطن عزیز پاکستان کے سلامتی کی بات نہ کر سکے. لیکن کہتا ہوں تمہاری سازشیں یہ ابابیل خاک میں ملا دیں گے اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر قرآن کا قانون نافذ کریں گے. بھائی آخر میں بے وفائی اچھی نہیں ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ ذرا آہستہ بولو، تھانے دار نہ سن لیں. بھائی آہستہ بولو، کہیں تھانے میں رپورٹ نہ ہو جائے آپ کے خلاف. ذرا انشاءاللہ آہستہ بولیں، کہیں رینجرز والے نہ سن لیں. بھائی جان آہستہ بولیں، کہیں آپ کو اٹھا کے نہ لے جائیں. بہادر چاہیے مجھے، بزدل نہیں چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پاکستان کے آئین کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے، کیا غریبوں، مسکینوں، حاریوں، مزدوروں کے لیے، کیا پاکستان کے آئین کے تحت اس ملک کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے آپ میدان میں نکلیں گے؟ جو نکلیں گے وہ کھڑا ہو کر مجھ سے وعدہ کرے. جھوٹا وعدہ نہیں، جو چل سکے نکلیں گے. راستہ خطرناک ہے، راستہ خطرناک ہے. موت آ سکتی ہے، جیل آ سکتے ہیں، قربانیاں دینا پڑیں گی. کون کون دین کے لیے نکلے گا، اسلام کے لیے نکلے گا، ختم نبوت کے لیے نکلے گا، ناموس صحابہ کے لیے نکلے گا، اللہ کے دھرتی پر اللہ کے نظام کے لیے نکلے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پر خدا کا نظام. جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام، جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام. مولانا تیرے جان نثار، مولانا تیرے جان نثار، مولانا تیرے جان نثار، مولانا تیرا ایک اشارہ ہمارا. تو ہمیں جہاں بلاؤں وہاں چلو گے بھائی جان، جہاں بلاؤں وہاں چلو گے. اسلام آباد دوبارہ چلنا پڑے تو چلو گے. ہاتھ گر گئے، ابھی ہاتھ گر گئے. بھائی اسلام آباد چلنا پڑے چلو گے، لاہور چلنا پڑا چلو گے، لاڑکانہ چلنا پڑا چلو گے، جیل جانا پڑا چلو گے. سوچ لو یار، سوچ لو. جیل جانا پڑا چلو گے، قربانی دینا پڑی دو گے. تو پھر فی الحال 18 اکتوبر آنے والے اتوار کو باغ جنا پہنچنا ہے. کون کون باغ جنا آئے گا؟ پکا وعدہ ہے؟ جو آ سکے وہ ہاتھ کھڑا کریں.
انشاءاللہ کہیں میں سنو باغ جناح پہنچو گے؟ اکیلے آؤ گے یا دوستوں کو لاؤ گے؟ پکی بات ہے، وعدہ ہے، اور ہاتھ خالی نہ ہو، ہاتھ میں جھنڈا ہو، جھنڈے میں ڈنڈا بھی ہو۔ بھائی آؤ گے؟ جھنڈا بھی ساتھ لاؤ گے؟ تو انشاءاللہ 18 اکتوبر اتوار والے دن شام 4 بجے آپ کا قائد حضرت مولانا فضل الرحمان آپ کا باغ جناح میں انتظار کرے گا۔ کون کون اپنے قائد کے حکم پر باغ جناح پہنچیں گے؟ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔